یہ کہانی 14 اگست 1947 انڈیا سے ہجرت کر کے آنے والے آرائیوں کی دکھ بھری داستان ہے۔ یہ گاؤں مسیتا والا ضلع جالندھر ہے۔ میرے والد محمد رمضان اتاری بتاتے تھے کہ اس گاؤں میں بہت ساری مسجدیں تھیں، جس کی وجہ سے اس گاؤں کا نام مسیتا والا کے نام سے مشہور تھا۔ میرے بیٹے سے شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: محمد عبد الرحمن اتاری بن محمد نعیم اتاری بن محمد رمضان اتاری بن خوشی محمد بن برکت علی بن مراد علی بن لال دین تک جا ملتا ہے۔ اس گاؤں کے لوگ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ صبح کے وقت نماز سے فارغ ہو کر لوگ دیر تک قرآن پاک پڑھتے تھے۔ عبادت سے فارغ ہو کر ہل لے کر کھیتوں میں چلے جاتے اور اپنی زمین کو زرخیز کر کے فصل کاشت کرتے۔ فارغ ہو کر جانوروں کے لیے چارہ لے کر آتے۔ دوپہر کو درختوں کے نیچے آرام کرتے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ بچے تالاب میں نہاتے اور کھیل کود میں مصروف رہتے۔ شام ہوتی تو جانوروں کو لے کر چراہ گاہوں کی طرف نکل جاتے اور مغرب تک گھروں میں واپس لوٹ آتے، اور گھر کی عورتیں صبح سویرے دودھ میں مدھانی سے لسی بناتیں اور مکھن تیار کرتیں اور گھر کے کام کاج کرتیں۔ گاؤں میں ایک ہی کنواں ہوتا جہاں سے پورا گاؤں پانی بھرتا تھا اور اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ محبت اور پیار بہت تھا۔ خوشی زندگی گزارتے ہوئے پھر اچانک تاریخ بدلی اور یہ اعلان ہوا: 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان۔ رات لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لوگ خوشیاں منانے لگ گئے۔ جیسے ہی 14 اگست 1947 کا سورج طلوع ہوا، کفار نے مسلمانوں کے گھروں پر دھاوا بول دیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے لگ گئے۔ لوگ اپنی جانیں اور عزتیں بچانے کے لیے گھر کا قیمتی سامان لیا اور اپنے گھروں کو تالے لگا کر نکل پڑے، شاید واپس آئیں گے۔ مگر جن گلیوں بازاروں میں بچپن گزرا، جن گلیوں بازاروں میں کھیلتے رہے، جن گھروں میں بڑے ہوئے تھے، آج وہی گاؤں، وہی گھر، وہی بازار پرائے لگ رہے تھے۔ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے گاؤں کو دیکھتے اور پھر چل پڑتے، پھر کھڑے ہو کر اپنے گاؤں کو دیکھتے اور چل پڑتے۔ ایک ایک قدم گھروں سے دور جاتے ہوئے سانپ کی طرح ڈس رہا تھا۔ پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ گاؤں سے بہت دور نکل گئے۔ راستے میں کفار کے گروہ مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کرتے اور مسلمانوں کو شہید کر دیتے۔ عورتوں کی عزت پامال کی جاتی۔ کچھ عورتیں اپنی زندگی ختم کر کے اپنی عزتیں بچاتیں۔ بوڑھے اور بیماروں اور بچوں کو کفار بے دردی سے شہید کر دیتے۔ راستے میں پانی کے تالاب میں زہر ملا دیا جاتا تاکہ پیاسے مسلمان پانی پیتے ہی مر جائیں۔ ہر طرف خون ہی خون اور لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ جس قافلے میں ہمارے آبا و اجداد تھے، اس قافلے پر بھی کفار نے حملہ کر دیا۔ کچھ عورتیں اور مرد شہید ہو گئے۔
تو